تو اگر ایران والے جیت رہے ہوتے، کسی علاقے کو فتح کرتے، تو قریش بڑے خوش ہوتے اور مسلمانوں سے کہتے کہ وہ ہمارے بھائی وہاں مار رہے ہیں اہل کتاب کو، یا ہم تمہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، وہاں وہ ان کو فتح ہو رہی یا ہمیں تم پر فتح ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شروع کی آیتوں میں دو پیشن گوئیاں کی۔ پہلی پیشن گوئی یہ کی کہ غلبت الروم، کہ روم غالب ہو جائے گا، روم والے کیا ہو جائیں گے، جبکہ بظاہر نظر یہ آ رہا کہ ایران والے جس شہر میں جاتے اس علاقے کو فتح کر لیتے، جس شہر میں جاتے اس علاقے کو فتح کر لیتے، یعنی ان کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ روم والے بیچارے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں قرآن کہہ رہا کہ روم والے کیا ہوں گے، غالب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ خوشخبری دی، اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایک دن بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ یہ بدر کی فتح کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کے دھڑلے سے سنایا کہ تم تانے نہ دو، روم غالب آئے گا۔ کافروں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قیصر، یہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے ہیں، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا۔ قیصر جو ہے وہ سمٹتا چلا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو غالب آئے گا۔ اور ابی بن خلف نے شرط لگائی، اور شرط میں یہ طے پایا کہ اگر 3 سال کے اندر روم والے غالب آ گئے تو ابو بکر 50 اونٹ دیں گے، نہیں یہ ابی بن خلف دے گا، اور اگر روم والے ایران والے غالب آ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا 3 سال پر بضعی کے لفظ سے۔ کس کے لفظ سے؟ فی بضع سنین، اللہ کہہ رہے چند سالوں میں۔ تو بضع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک پر ہوتا ہے۔ بضع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 سے لے کے 9 تک کے حصے کو بضع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عقل مقدار لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ 100 کر دو اور 3 سال کو 9 سال کر دو، 3 سال کو 9 سال کر دو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگا لی کہ بھائی 9 سال اور اونٹ 100۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 50 اونٹ زیادہ مل رہا ہے، شرط طے پا گئی۔ اس وقت تک 2 طرفہ شرط حرام نہیں تھی، اس وقت تک 2 طرفہ شرط حرام نہیں تھی۔ یہ 2 طرفہ شرط کو کیا کہتے ہیں جو کرکٹ والے لگاتے ہیں؟ سٹا۔ تو سٹا جو کھیلتے ہیں نا، تو اس وقت تک حرام نہیں تھا، اب حرام ہے۔ بہرحال لڑائی ہوتی رہی اور روم والے مغلوب ہوتے ہوتے کافی سمٹ گیا۔ پھر قیصر نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جمع کیا اور نئے سرے سے اپنی فوج کو ترتیب دیا، اور ترتیب دے کے پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا، اور پھر بڑھتے 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 ان کے ایران تک ان کو پیچھے دھکیلا، اور ایران کو بھی کہ کچھ شہروں پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی روم والے غالب آ گئے اور قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی، قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں یہ ابی بن خلف مارا گیا، جہنم رسید ہوا۔ تو پھر بعد میں اس کے بیٹوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے، لیکن اس وقت 2 طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، ان اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ تو یہ یہاں سے ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر وہ مال جو حرام ہو، ہر وہ مال جو حرام ہو، اگر آپ اس کو نہ لیں تو کافر کا فائدہ ہے،
تو کافر کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے، کافر کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے، آپ نے وہ مال لے لینا ہے، لیکن حرام ہے اس لیے آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے وہ آگے صدقہ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بینک میں پیسہ رکھا ہے آپ نے اور اس کے اوپر انٹرسٹ آ رہا، ٹھیک ہے، سود آ رہا ہے، اگر سود آپ چھوڑتے ہیں تو یہودیوں کا فائدہ ہے، تو یہودیوں کو فائدہ آپ نہیں پہنچائیں گے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ کہ ہمارے پیسوں پر جو سود بن رہا ہے وہ پیسے ہم لے لیں گے، لیکن اس کو استعمال نہیں کریں گے، وہ کسی غریب کو بغیر اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی، اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے آدمی کے اوپر میل لگ جائے نا، گندگی لگ جائے تو صابن سے دھوتا ہے، کس لیے دھوتا ہے؟ تاکہ گندگی صاف ہو جائے، تو اپنے مال کی گندگی کو صاف کرنے کی نیت سے وہ کسی غریب کو دے دے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ گئے سود والا، اور ہر چیز میں جہاں سود ہے اس کا یہی حکم ہے۔ آگے توحید کی نشانیاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے، اور آخر تک توحید کی نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر یہ بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے، جو بھی فساد ہوتا ہے، وہ انسانوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو ان کے بعض بد عملیوں کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین میں اور کائنات کے اندر بے موسم بارش ہو رہی، یہ بھی فساد ہے۔ بے موسم بارش ہوگی تو فصل تباہ ہوگی، طوفان آ گیا، ہوا تیز چلنے لگی، یا اسی طریقے سے سمندر کا پانی طغیانی پر آ گیا اور سنامی بن کر اس نے پورے شہر کو برباد کر دیا، تو یہ جو سارا فساد ہو رہا ہے، فرمایا یہ انسان کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے اعمال جو کیے ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ میرے اوپر جو مصیبت، جو پریشانی آ رہی ہے، میرے کسی بد عملی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات ہوگی کہ ہاں بھائی کوئی بد عملی کیا، توبہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، لیکن ولیوں کے اوپر تکلیفیں آئیں، انبیاء پر تکلیفیں آئیں، اور انبیاء کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ جتنی تکلیف میرے اوپر آئی ہے کسی پر بھی نہیں آئی۔ سمجھ آ گئی؟ جتنی تکلیف میرے اوپر آئی ہے کسی پر بھی نہیں آئی، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے ما لم یخف، اتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا فالامثل فالامثل، پھر جو قریب ہے یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کی تکلیف، پھر انبیاء سے جو قریب ہے ان کی تکلیف۔ تو اب ان انبیاء پر تکلیف، انبیاء تو معصوم ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، یعنی گناہ ان سے ہوئے نہیں، اور جو ہوئے وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اسی طریقے سے ولی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تکلیف بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بولو بھائی، نہیں، تکلیف کا سبب صرف گناہ نہیں ہے، تکلیف کا سبب صرف گناہ نہیں ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کو ذرا فرق کرو ورنہ گڑبڑ ہوگی۔ بد عملی تکلیف کے آنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کے اوپر تکلیف آئے گی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ سارے بڑے بڑے
جو جن کے اوپر سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے دن رات، وہ تو بڑے عیاشی میں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں. تو تکلیف کا آنا بدعملی کی وجہ سے یہ ایک سبب ہے، ضروری نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اور جب بھی تکلیف آئے یہ کسی بدعملی کا نتیجہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام کو، صحابہ کو اور بڑے لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیف ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور کافروں کے اوپر اور بدعملوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ سزا کے طور پر آتی ہے. تو تکلیف کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تکلیف ہو گئی سزا کے طور پر اور دوسری تکلیف ہو گئی، بولو نا، آزمائش کے طور پر. تو اولیاء پر، انبیاء پر، صحابہ تابعین پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس آزمائش میں یہ پورے اتریں گے اور ان کا درجہ میں بڑھا دوں گا. اس تکلیف میں یہ پورے اتریں گے اور میں ان کا درجہ بڑھا دوں گا. تو ان کی تکلیف ہوتی ہے آزمائش. کافروں کے اوپر اور بدعملوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سزا. آگے جی سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان یہ بہت بڑے ولی اور حکیم تھے. علماء کے دو رائے، اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. اس کا نام، اس سورت کا نام سورہ لقمان اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی اہم نصیحتیں کی ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ساری امت اس پر آ جائے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ سب سے پہلے توحید کی نشانیاں اور آخرت، توحید اور رسالت کو بیان فرمایا، اور پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. میں آیت نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ سارے نوجوان ہو، گنو اور اس کو یاد رکھو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے. پہلی، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا، درمیان میں اللہ رب العزت کا اپنا کلام، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ عجیب اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لقمان اپنے بیٹے، لقمان باپ تھے نا، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تو اللہ اولاد کو کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد تیسرا، وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کے ساتھ احترام کرنا، لیکن اگر والدین تمہیں نافرمانی کا حکم دیں، اللہ کی کسی نافرمانی کرنے کا حکم دے، نماز پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے، کرونا ہے نماز پہ نہ جاؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اچھی طریقے سے ان سے پیش آنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور راستہ ان کا اختیار کرنا جو اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اگلے یا پانچویں، یا بنی، اے میرے بندے اس بات پہ یقین رکھو، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے، فتکن فی صخرۃ، وہ چھپ کے کسی پہاڑ کے اندر گم ہو جائے، او فی السماء، یا آسمان پہ چلی جائے، او فی الارض، یا زمین کی کسی جگہ میں ذرہ گم ہو جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز گم ہو جائے، یأتی بہ اللہ کے علم میں اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو لے آئے گا. تو ایسا اللہ پہ یقین. چیز اگر کسی کی گم ہو جائے اور بار بار یہ آیت پڑھے تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی. آگے اگلی نصیحت، اے میرے بچے
अक़िमिस्सला, नमाज कायम करो। और सातवीं, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म किया करो, वनहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोका करो। और जब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करोगे, नमाज पढ़ोगे यानी अल्लाह की इताअत करोगे, तो तकलीफ़ें आएंगी, तो वस्बिर अला मा असाबक, जो तकलीफ़ें आए उस पर सब्र करो। अगली बात, लोगों से तुच्छ रूही से बात ना करो, मुंह फुला के लोगों से बात ना करो, और ज़मीन पर अकड़ के मत चलो, चाल में म्याना रवि के साथ चलो, और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। अपनी आवाज़ को क्या रखो? पस्त रखो। ये हज़रत लुक़मान की नसीहत है। आखिरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी, बारिश कब और कितनी होगी, रहम में मादर में क्या है, और कोई इंसान नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा। इससे मुराद पैसे भी हैं और नेकियां भी हैं, बुराइयां भी हैं, और कोई नफ्स नहीं जानता कि कहाँ पर मरेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसको मफातिहुल गैब कहते हैं, और ये 5 चीज़ें ऐसे हैं जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं हो सकता। आगे सूरह सजदा है। सूरह सजदा को इसलिए कि इसके अंदर सजदा है, इसलिए इस सूरत का नाम भी सूरह सजदा है। और ये सूरत मक्की है। इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान गालिब है। आगे सूरह अहज़ाब है, और सूरह अहज़ाब के अंदर ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है, और ग़ज़वा बनी क़ुरैज़ा का जिक्र है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह दी। इंशाअल्लाह यहाँ से कल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।